بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، امواتن تم بے جان تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑے انوکھے انداز میں اور شفقت بھرے انداز میں انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کا، نافرمانی کا اور اس کے احکام سے نکلنے کا طرز عمل آخر تم کیسے اختیار کر لیتے ہو جبکہ تم بے جان تھے اور انسان پورے جہان میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، روشنیوں میں، غذاؤں میں بکھرا پڑا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو سمیٹ کر فَأَحْيَاكُمْ تم کو زندگی عطا فرمائی۔ اور زندگی بھی صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوا اور بس بے یار و مددگار، بلکہ اللہ رب العزت نے والدین کے دلوں میں اس کی چاہت، اس کی تمنا پیدا کی، اس کی محبت پیدا کی، اور پھر کس محبت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ انہوں نے اس کو پالا۔ اور اگر خدا نخواستہ والدہ نہ رہے تو اس کی نانی، اس کی دادی، اس کی خالائیں، اس کی پھوپھیاں، اس کا خاندان، ان کے دلوں کے اندر چاہت پیدا کی، ان کی ذمہ داریاں لگائیں، وہ اس کو پالتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ والد نہ رہے تو دوسرے عزیز و اقارب، اور پھر ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یتیم کے بارے میں کتنی سخت ہدایات ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، اور گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں برتا جاتا۔ تو اس طرح کی ہدایات کی روشنی میں اور دلوں کے اندر چاہت پیدا کر کے اللہ نے تم کو عطا پیدا کیا، گھر دیا، خاندان دیا، قبیلہ دیا، پورا جہان دیا۔ چنانچہ ہم سے تو کچھ پہلو بلکہ بے شمار پہلو چھپ سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے تو کوئی بھی پہلو چھپا ہوا نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرنے میں اس کی قدرت کے کیا کیا کرشمے ظاہر ہوئے۔ تو ان سب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہوگا۔ تو زندگی، بعد میں موت اور اسی کے پاس جانا، یہ بھی سارے معاملات انسان کے سامنے ہیں۔ چنانچہ اس میں بہت سارے نظریات جو باطل نظریات ہیں، جن میں سے عیسائی کہتے ہیں کہ آخرت میں حساب کتاب عیسیٰ ابن مریم لیں گے، تو اس کی تردید کی کہ نہیں، اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ اور ہندو وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی دینے والا اور ہے، موت دینے والا اور ہے، اور اسی طرح باقی ضرورتیں پوری کرنے والا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ نہیں، یہ سب کچھ کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تو انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر تمام تر صلاحیتیں، تمام تر نعمتیں جو موجود ہیں، ان سب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی ساری ہماری عطا کی ہوئی ہیں۔ آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، دل دماغ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اور جسم کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں، یہ ساری ہماری پیدا کی ہوئی، ہماری رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہارے زندہ رہنے کے لیے جتنی نعمتیں ضروری ہیں وہ بھی ساری ہم نے پیدا کی ہیں۔
اور زیادہ تعلق انسان کا چونکہ زمین کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے متعلق نعمتوں کا پہلے ذکر کیا کہ زمین میں جتنی نعمتیں جو کچھ موجود ہے یہ بھی ہم نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اور اللہ کے نائب اور خلیفۃ اللہ ہونے کا تقاضا بھی یہی تھا کہ زمین میں ہر چیز یہ انسان کی خاطر ہوتی، اور انسان صرف تنہا اکیلا یہ اللہ کے لیے ہوتا۔ چنانچہ دوسری جگہوں پر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہم نے زمین میں پیدا کیا ہے یہ تمہارے لیے ہے، پھل پھول، میوے، سبزیاں، غلے اور دیگر جو کچھ ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ زمین میں پایا جاتا ہے، چاہے ہمیں نظر آتا ہے چاہے نظر نہیں آتا، چاہے ہم ان تک پہنچ سکے ہیں چاہے نہیں پہنچ سکے، ہر چیز انسان کے فائدے کی ہے، چاہے ہمیں ان کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے چاہے ان کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہے۔ کافی وقت پہلے ایک بات سنی ہوئی ابھی اچانک ذہن میں آ گئی، تازہ نہ حوالہ دیکھا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی حیثیت کا علم ہے کہ وہ کس حد تک بات صحیح ہوگی، لیکن بہرحال بات سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ کر سن لینا چاہیے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو اوپر چھپکلی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی بیکار چیز ہے، کراہت کا باعث بھی ہے اور اذیت کا باعث بھی ہے، تو وہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، آپ نے تو آج یہ پوچھا ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ مجھ سے روزانہ کئی بار پوچھتی ہے کہ موسیٰ کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا، تو ان کو کس لیے پیدا کیا، ان کا کیا کام ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ فائدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے چاہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس آیت سے یہ بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں خلق اللہ نے پیدا کیا ہے یہ سب لکم تمہارے لیے ہے۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ رب العزت آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ان کو 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیا، تو ان کو 7 آسمانوں میں ڈھال دیا۔ چنانچہ آسمانوں سے بارشیں اترتی ہیں تو انہی سے زمین کی حیات اور زمین کی آباد کاری ہے۔ اگر بارشوں کا نظام نہ ہو تو ظاہر ہے کہ زمین ویران اور بنجر ہو جائے اور اس سے ہم کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو غرض جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے زمین سے متعلق ہوں چاہے آسمان سے متعلق ہوں، یہ ساری ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جس مالک نے تمہیں زندگی دی اور تمہارے جسم میں بے شمار صلاحیتیں رکھیں، زمین میں تمام تر چیزیں تمہارے لیے رکھیں، آسمان سے تمہاری خاطر بارشیں اتاری، سورج چاند ستاروں کا نظام قائم کیا، اس مالک کا تم انکار کرتے ہو، یہ کیسے کر لیتے ہو؟ تمہارے ہی جگرے کی بات ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے دل کو بار بار یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ مالک ہے، مہربان ہے، بڑا ہے، تو اس کے حکم سے نہیں نکلنا چاہیے، اس کے احکامات کو نہیں توڑنا چاہیے۔ تو اور پھر چاہے وہ نعمتیں اس دنیا سے متعلق ہوں چاہے اس کے بعد پھر آخرت سے متعلق ہوں، وہ بھی اسی مالک کی عطا کردہ ہیں۔ وہاں پر تو چونکہ کوئی شبہ رہے گا ہی نہیں، تو اس لیے وہاں سے متعلق تذکرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالک خالق کو راضی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔